دوستو ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمیں کوئی چھپا ہوا خزانہ مل جائے اور ہم راتوں رات امیر بن جائیں۔ ویسے خزانہ ڈھونڈنے سے بڑا دنیا میں کوئی اور ایڈونچر نہیں ہو سکتا۔ آج ہم آپ کو لوگوں کو ملنے والے سب سے بڑے اور قیمتی خزانے دکھائیں گے۔ نمبر 1، 1978 میں افغانستان کے شہر شبرغان میں کچھ آرکیولوجسٹ کھدائی کر رہے تھے۔ اس دوران انہیں ایک انسانی سکیلیٹن ملا جو ایک مرد کا سکیلیٹن تھا، جس کے آس پاس سونے کے سکے، سونے کے برتن اور اس طرح کی اور قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ انہوں نے یہاں مزید کھدائی کی، جس کے بعد انہیں 5 اور سکیلیٹن ملے جو کہ عورتوں کے تھے، جنہوں نے بھی بہت سی قیمتی جولری اور ہیوی گولڈ پہنا ہوا تھا۔ اس خزانے کی کھوج کے بعد ان لوگوں نے وہاں مزید ایکسکیویشن کا پلان بنایا۔ جب مزید کھدائی کی گئی تو اس نے آرکیولوجسٹ کو حیران کر دیا۔ جس جگہ پر ان لوگوں نے کھدائی کی وہاں انہیں کوئنز، نیکلیسز، کراؤنز اور اس طرح کے بہت سے آرٹیفیکٹس ملے۔ آرکیولوجسٹ نے ان سب چیزوں کو وہاں سے اکٹھا کیا اور لیب میں لے گئے۔ جب لیب میں ان چیزوں پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا یہ سارا ٹریجر اور سکیلیٹن تقریباً 2000 سال پرانا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ سارے سکیلیٹن اس وقت کی شاہی فیملی کے تھے، کیونکہ جتنا ان لوگوں نے سونا پہنا ہوا تھا اس سے ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ اس وقت کے بادشاہوں کی فیملی میں سے تھی۔ اس دور میں بادشاہوں اور ان کی فیملیز کو سونے کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس جگہ سے ریسرچرز کو 20,000 سے زیادہ سونے کے آئٹمز ملے جن کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ نمبر 2، دوستو 2011 میں موریشیس کی ایک اوشن ایکسپلوریشن ٹیم ریسرچ کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ کئی سالوں سے سمندر کے اندر ٹریجر ہنٹنگ کا کام کرتے تھے، لیکن اس بار جو انہیں ملا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک دن یہ سونار اور روبوٹکس کی مدد سے سمندر کے اندر کھوج کر رہے تھے، تبھی انہیں 17,000 فٹ کی گہرائی میں ایک ڈسٹروئڈ شپ کے ٹکڑے نظر آئے۔ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ یوکے کا ایک سنکن شپ ہے جو ورلڈ وار 2 کے ٹائم نازی جرمنی نے ڈبو دیا تھا۔ اس جہاز کا نام سٹی آف کائرو تھا جو 1000 ٹن سلور انڈیا سے یوکے لے جا رہا تھا۔ اس شپ کو نازی جرمنی نے راستے میں ڈبو دیا تھا۔ اس وقت سے اس شپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر یہ جہاز سمندر 17,000 فٹ نیچے ڈوبا ہوا تھا، اس لیے یہ انہیں نہیں ملا۔ اس میں موجود سلور کی قیمت $34 ملین تھی۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، یہ ہسٹری کی سب سے ڈیپ اور ہیوج ڈسکوریز میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، جس ٹریجر کے بارے میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہسٹری کا سب سے بڑا اوشن ٹریجر مانا جاتا ہے۔ نومبر 2015 میں امریکہ کی کمپنی ووڈ ہول سمندر میں ریسرچ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ابھی سمندر کی گہرائی میں نہیں گئے تھے، تبھی انہیں ایک شپ نظر آیا۔ جب اس شپ کو ایکسپلور کیا گیا تو اس میں سونے کے سکے اور بہت سی دیگر قیمتی چیزیں ڈسکور ہوئیں۔ پھر اس ٹریجر اور شپ کو باہر نکال کر لیب میں ٹیسٹ کیا گیا۔ ریسرچ میں پتہ چلا کہ یہ ایک اسپینش شپ تھا جس شپ کا نام سین جوز تھا اور اسے 1698 میں بنایا گیا تھا۔ 1708 میں جب اسپین میں جنگیں چل رہی تھیں تو اس وقت کے اسپینش کنگ نے سونے، جولری اور سلور کو کسی محفوظ جگہ پر لے جانے کا حکم دیا۔ جب یہ جہاز سارا خزانہ لے کر ساؤتھ امریکہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک طوفان آیا جس کی وجہ سے یہ شپ ڈوب گیا اور صدیاں گزرنے کے بعد یہ بحری جہاز کسی کو نہیں ملا۔ اس شپ میں 11 کروڑ سونے کے سکے اور کروڑوں اس دور کے سکے موجود تھے۔ جب اس سارے ٹریجر کی ویلیویشن کی گئی تو اس ٹریجر کی قیمت $17 بلین کے قریب تھی، جو کہ واقعی حیران کن ہے۔ برطانیہ کے آئی لینڈ جرسی میں 2 ٹریجر ہنٹرز رہتے تھے جن کا نام میڈ اور مائلز تھا، اور یہ دونوں دوست تھے جنہیں زمین سے خزانے تلاش کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن ایک بچی نے انہیں ایک پرانا سکہ دیا۔ جب میڈ اور مائلز نے سکے کو دیکھا تو یہ کسی پرانی صدی کا سکہ لگ رہا تھا۔ انہوں نے بچی سے پوچھا کہ اسے یہ سکہ کہاں سے ملا ہے، تو اس نے بتایا کہ اسے یہ سکہ اپنے کھیتوں سے ملا ہے۔ جس کے بعد میڈ اور مائلز نے اس جگہ پر کھدائی کی۔ انہیں اس جگہ سے وہ خزانہ مل گیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ انہیں اس زمین سے 70,000 سکے ملے۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق ان سکوں کو 30 BC میں ایک فرینچ قوم نے زمین کے اندر دفن کیا تھا۔ 70,000 سکوں کے علاوہ ان لوگوں کو وہاں گولڈ، زیورات اور دیگر قیمتی چیزیں بھی ملی۔ اس ٹریجر کی قیمت $15 ملین ہے اور یہ دنیا کے کچھ بڑے ٹریجر ہنٹس میں سے ہیں۔ دوستو 1985 میں ایک امریکن ٹریجر ہنٹر مل فشر اپنی ٹیم کے ساتھ سمندر کے اندر خزانے کو تلاش کر رہے تھے۔
جب یہ لوگ ڈیپ سی میں گئے تو انہیں وہاں ایک ڈسٹروئڈ شپ نظر آیا. پہلے تو انہیں لگا کہ یہ کوئی عام سا شپ ہے، مگر جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ہسٹری کے مشہور شپس میں سے ایک ہے جس کا نام نوسٹراڈیمس ہے، جسے 1622 میں بنایا گیا تھا. یہ جہاز کیوبا سے ہزاروں ٹن سونا، جیولری اور سلور پین لے جا رہا تھا. اس شپ میں سونے کے ساتھ ساتھ 260 پیسنجرز بھی سوار تھے. انفارچونیٹلی راستے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس میں یہ شپ ڈوب گیا اور سارے مسافر بھی مارے گئے. اتھارٹیز نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا. آخر کار 350 سال گزرنے کے بعد مل فشر نے اسے ڈھونڈ لیا. اس شپ سے جو خزانہ ملا اس میں 40 ٹن سونا، جیولری، گولڈ بارز، گولڈ کیز، 12,000 سلور کے سکے اور برونز کی بنی ہوئی 24 توپیں بھی ملی. نوسٹراڈیمس کو اب تک ملنے والا سب سے قیمتی خزانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، جس خزانے کی قیمت اربوں ڈالرز میں تھی. یہ ایک شاندار ڈسکوری تھی. دوستو 2009 میں یوکے کی ایک ایکسپلوریشن ٹیم سمندر کے اندر خزانے کی تلاش کر رہی تھی. جب یہ سمندر کے اندر کھوج کر رہے تھے تو انہیں سونے اور سلور کی بنی بہت سی جیولری نظر آئی. جب اس ٹیم نے مزید کھوج کی تو اس جگہ سونے اور جیولری کے 46,000 آئٹمز ملے. نہ صرف سونا بلکہ یاقوت سے بنی ہوئی بھی بہت سی قیمتی جیولری انہیں ملی. اس کے علاوہ تلواریں، ہیلمٹس اور دیگر قیمتی چیزیں بھی انہیں وہاں سے ملی. آرکیالوجسٹ کے مطابق 6 سینچری میں بنائے گئے تھے اور انہیں سب سے شاندار آرٹیفیکٹس میں سے مانا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہاں 4.5 کلو سونا اور 2 کلو چاندی راہ حالت میں ملی. انگلینڈ میں اس ٹریجر کو برمنگھم میوزیم اور پورٹرے میوزیم میں رکھا گیا ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس خزانے کو دیکھنے آتے ہیں.